السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ محترم اور معزز ناظرین کرام، ناظرین و ناظرات، سورہ آل عمران کی دوسری آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ الحمدللہ گزشتہ 2 درسوں میں اس سورت کے بارے میں تفصیلی اہم ضمنی باتیں بیان کی جا چکی ہیں، اور باقاعدہ اب ہم اس سورت کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ ہے، نہیں ہے کوئی حقیقی معبود سوائے اس کے، وہ ہمیشہ ہمیش زندہ ہے اور قائم رکھنے والا ہے، تھامنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں ذکر فرمائی۔ ایک تو خالص توحید کی دعوت، اور دوسرے اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض صفات کا تذکرہ کیا۔ سب سے پہلے اللہ نے کہا اللہ ہے، نہیں ہے کوئی حقیقی معبود مگر وہی۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ توحید کی دعوت ہے۔ یہ توحید کی دعوت ہے کہ جس دعوت کو دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کو بھیجے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ ہم نے آپ کی طرف جتنے بھی رسول بھیجے، ان سب کے پاس یہی وہ کرتے تھے کہ نہیں ہے کوئی حقیقی معبود سوائے میرے، تو تم لوگ میری بات کرو۔ تو اللہ رب العزت ہی عبادت کے لائق ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی عبادت کا مستحق ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کلمہ توحید ہے، کلمہ توحید کا جب ترجمہ کیا جاتا ہے تو اس میں حقیقی کا اضافہ کر دیا جاتا ہے کہ نہیں ہے کوئی حقیقی معبود، حالانکہ لفظی طور سے دیکھیں تو نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، لیکن ترجمہ کرتے وقت اس میں اضافہ کیا جاتا ہے کہ نہیں ہے کوئی حقیقی معبود سوائے اللہ کے۔ یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ معبود تو بہت سارے ہیں، معبود تو کوئی انکار کر سکتا ہے، کتنے پتھر، کتنے بت، کتنے درگاہ، کتنے کیا نام ہے سورج، چاند، کتنی چیزوں کی عبادت ہوتی ہے، سینکڑوں اور ہزاروں چیزوں کی بات۔ تو معبود نہیں، ایسا نہیں ہے، معبود ہے، لیکن وہ سب باطل ہے، ان کی کوئی حیثیت اور ویلو نہیں۔ اسی لیے یہاں حقیقی معبود کہہ دیا جاتا ہے کہ معبود تو ہے بہت سارے، سماج میں، معاشرے میں، دنیا میں بہت سارے معبود ہیں، لیکن حقیقی معبود صرف ایک ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعونه من دونه الباطل۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، اللہ تعالیٰ حق ہے، حقیقی معبود، اور جس کی عبادت یہ لوگ اس کے بعد کرتے ہیں تو یہ سب کے سب باطل ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں، سارے رسولوں کو اسی لیے بھیجا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلائیں، تنہا صرف وحدہ لا شریک لہ، اس کی عبادت کے لوگوں کو تلقین کریں۔ اور اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ تم سب لوگ اللہ کی عبادت کرو اور شیطان طاغوت سے بچو۔ طاغوت کیا ہے میرے بھائی؟ طاغوت کل ما عبد من دون اللہ، ہر وہ شخص، ہر وہ چیز جس کی عبادت کی جائے اللہ کے علاوہ کے لیے، وہ طاغوت ہے۔
پتھر، مورتی سب طاغوت ہیں۔ نبی کی عبادت کی جائے تو وہ بھی طاغوت ہے، جس کی اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے۔ نہ کسی پتھر کو جو ہے مانا جا سکتا ہے، اس کی بات کی جا سکتی ہے، چاہے وہ پتھر مورتی کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طاغوت جو لفظ استعمال ہوا ہے، یہ جو ہے علماء کرام نے اس کی تشریح کی۔ تو توحید کی دعوت ہے سب سے پہلے، اور جو سب سے پہلی دعوت ہے، سب سے آخری دعوت ہے، ہمیشہ کی دعوت ہے۔ سارے انبیاء کرام کو اسی کے لیے بھیجا گیا، اور آج مسلمانوں میں سب سے زیادہ کوتاہی جس چیز موجود ہے، توحید۔ توحید ہے میرے بھائی، میری بہنوں، توحید کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ رب العزت نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ، اور معبود کا مطلب بھی آپ کے سامنے کبھی آیا ہے، یہ ہے کہ عبادت کی جتنی شکلیں ہیں اس کے لیے خاص کر دی جائے۔ کچھ لوگ نہیں سمجھ پاتے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں معبود کا مطلب کہ سجدہ کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ سجدہ کرنا عبادت کی ایک شکل ہے، یہی آخر نہیں ہے، بہت ساری شکلیں ہیں۔ مشکل کشا سمجھنا، حاجت روا سمجھنا، اولاد دینے والا سمجھنا، شفا دینے والا سمجھنا، غیر اللہ کو پکارنا، غیر اللہ سے فریاد کرنا، غیر اللہ سے جو ہے شفا طلب کرنا، یہ سب جو ہے شرک کے مظاہر ہیں، سب عبادت میں داخل ہیں، کہ آپ صرف ان ساری چیزوں کو اللہ کے لیے خاص کر دیا، موحد ہو گئے۔ جہاں آپ نے کسی اور کے لیے پھیرا، آپ مشرک ہو گئے۔ اسی کو شرک کہا جاتا ہے۔ خالص صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں تو انسان موحد، اور اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو انسان مشرک۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے، اور کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور مشرکوں کا کوئی مددگار نہیں، کوئی مددگار نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی توحید کی دعوت دی۔ اس کا کہا الحی القیوم، حی معنی جو ہمیشہ سے زندہ رہنے والا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا۔ ہم انسانوں کا معاملہ ایسا ہے کہ ہم کبھی زندہ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کبھی ہم کو موت دے دیتا ہے۔ اللہ پر موت نہ آئے گی، نہ اس کو نیند آتی، نہ اونگ آتی، نہ وہ تھکتا ہے، کچھ نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے، جس کو چاہے، جس طریقے سے، تو اللہ رب العزت حی ہے، زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے۔ یہ اس کا اسماء الحسنہ میں سے ایک مبارک اسم ہے۔ مبارک اسم القیوم، قیوم مانے تھامنے والا، قائم رکھنے والا۔ اس کائنات کو اللہ رب العزت نے قائم رکھا ہے، اس کائنات کو اللہ نے رب العزت نے روکے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض قرآن کی آیتوں میں کہا کہ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، یہ دیکھو آسمان کتنا بڑا آسمان ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بغیر کھمبے کے بلند کر دیا، بغیر کھمبے کے اس کو روک کے رکھے ہوئے ہیں۔ تو جو خود قائم ہوگا، خود جس کا وجود ہوگا، وہی دوسری چیز کو قائم رکھ سکتا ہے۔ باقی کسی چیز کو کوئی نہیں قائم رکھ سکتا ہے۔ آدمی اپنے آپ کو نہیں قائم رکھ سکتا ہے تو دوسروں کیا قائم رکھے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ دو اسماء حسنى، الحی القیوم، اور بہت ہی پیارے یہ دونوں نام ہیں کہ کوئی اللہ کا بندہ دونوں کے سامنے، دونوں کے ساتھ عبد لگا دے اور جو ہے وہ نام رکھ لے اپنے لڑکے کا۔ یہ سب سے پیارا نام ہے، للہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا۔ اللہ کے اسماء حسنہ ہیں، اس کو پکارو۔ اور جو لوگ اللہ کے اسماء حسنہ کے بارے میں کجی اختیار کرتے ہیں، ان کو چھوڑ دو، وہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ تو اسماء حسنہ بہت پیارے نام ہیں، جس سے آپ لگا کر کے اپنے بچوں کا نام رکھیں۔ تو یہ پہلی آیت ہے جس کے بارے میں گفتگو ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کی دعوت دی ہے۔
اپنے اسماء میں سے مبارک دو ناموں کا تذکرہ کیا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ هذا ما عندي اللہ تعالیٰ عالم والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔